السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 1 دسمبر بروز بدھ 2021 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 88 سے لے کر آیت نمبر 93 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر مل کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی خوشی کا موقع ہے، بڑی سعادت کا مقام ہے کہ ہم 9واں سپارہ شروع کر رہے ہیں۔ کل میں نے بیان کیا تھا کہ سیدنا شعیب علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دی اور قوم سے کہا کہ تم ایک تو غیر اللہ کی پوجا نہ کرو اور دوسرا یہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء فرمایا ہے، نبیوں کے خطیب، کیونکہ بڑے پیارے انداز سے انہوں نے دعوت دی اور بڑے احسن انداز سے۔ تو قال الملأ الذین استکبروا، تو کہا ان سرداروں نے جو تکبر کیا کرتے تھے، الذین استکبروا، بولیے جو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں تکبر کیا ہے؟ اچھا کھانا، اچھا پہننا، بڑا گھر بنانا، بڑی گاڑی میں رہنا، تکبر ہے حق کی بات کو ٹھکرانا، حق بات کو اور حق بات کرنے والے کے پیچھے پڑ جانا کہ اس نے کیوں ہے، اس کی جرت کیا ہوئی ہے۔ یہی انہوں نے کہا من قومی ہی، جو اس قوم میں سے کہنے لگے لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب، اے شعیب اگر تم اس دعوت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، بولیے ہم تمہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، اور جو تیرے ساتھ ایمان لے آئے نا، من قریتنا، ان کو بھی نکال دیں گے۔ اب اگر تم نے یہاں رہنا ہے تو او لتعودن فی ملتنا، تو لوٹ آنا ہوگا تمہیں ہماری ملت میں، ہمارے دین میں تمہیں آنا ہوگا اگر یہاں رہنا ہے، اور تم اپنے دین پر ہمیں لا سکتے، الٹا تم ہمارے دین پر آؤ۔ معاذ اللہ، جو ہم کفر کر رہے ہیں، بدماشیاں کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، ڈاکہ زنی کر رہے ہیں، تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ۔ تو قال، کہنے لگے سیدنا شعیب علیہ السلام، اولو کننا کارہین، اگرچہ ہم مرتد ہونے کو ناپسند کریں، اگرچہ ہم تمہاری مذہب کو ناپسند کریں اور ڈس لائک کریں، پھر بھی آنا پڑے گا تمہارے مذہب پہ۔ ہم نہ تمہیں پسند کرتے ہیں اور نہ تمہارے مذہب کو، تو ہم کیسے آئیں گے؟ قد افترینا علی اللہ کذبا، اور پھر تو ہم نے ضرور بہتان باندھا اللہ تعالیٰ پر جھوٹا، ان عدنا، اگر ہم لوٹ آئیں۔ اب اس کو سمجھے ذرا غور سے، یہ عادہ یعود عودن سے بنا ہے، لوٹ آنا، بولیے لوٹ آنا۔ اور کبھی کبھی یہ سیرہ یسیرو سیرتن کے معنی میں بھی ہوتا ہے پہلی بار لوٹنا۔ کیا ہے؟ ویسے تو لوٹنا وہاں ہوتا ہے نا جہاں سے بندہ گیا ہو، تو شعیب علیہ السلام تو ان کے مذہب میں تھے ہی نہیں، انہوں نے کہا لوٹ آؤ۔ کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا اگرچہ ہم ناپسند کریں پھر بھی ان عدنا، لوٹنا پڑے گا۔ پھر فرمایا اگر میں تمہارے ساتھ یہ مذہبی اتحاد کر لوں کہ تمہارے مذہب پر آ جاؤں، تو قد افترینا علی اللہ کذبا، تو پھر تو جو میں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جو تمہیں دعوت دی، وہ اللہ پر جھوٹ باندھا۔ تم کیا مجھے یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے اللہ کے نام پر جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو لہذا اگر میں سچا ہوں اور یقیناً ہوں تو میں تمہارے مذہب پر آ سکتا۔ فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، جب کہ اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ہے، اس نجات کے بعد میں تمہاری ملت پہ آ سکتا۔ یہ نجات دے دی کا ایک مطلب یہ تھا کہ اعلان نبوت سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام نے روکا ٹوکی نہیں کی تھی۔ اس خاموشی کو وہ سمجھتے تھے کہ تم بھی تو ہمارے ساتھ ہی تھے نا، ہمارے مذہب پر تھے، اسی خاموشی پر آ جاؤ۔ بولو بھائی، اسی آپ بھی یہ یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے نہیں کہتا، میں نے بڑی بار یہ صفائی دی ہے، شیطان کے وار سے ڈر لگتا ہے،
کہ وہ آپ کو یہ نہ اشکل دے دے کہ یہ تو آپ کو ہی کہہ رہا ہے، معاذ اللہ نہیں کہہ رہا آپ کو، قطعاً میرے سامنے قرآن ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ مولوی کو لوگ اسی کو درویش، ولی اللہ، صوفی اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، جڑا ایک نکرے لگ کے چپ کر کے بیٹھا رہے۔ جو تبلیغ کرے گا اس کی تعریف کوئی دل والا ہی کرتا ہے، کوئی ہے جو کہتا ہے کہ یار بڑا مجاہد آدمی ہے بھائی، جب سے آیا قرآن سنا رہا ہے، جب سے آ رہا ہے یار حدیث سنا رہا ہے۔ یہ کوئی دل والے ہوتے ہیں جناب، وگرنہ تو تعریف اکثر انہی کی ہوتی ہے جو چپ کر کے کھڈے لین لگ جائیں اور اپنا کھائی آڑ پائی آڑ اور بس ماشاءاللہ مشہور ہو جاتا ہے جی بڑا درویش ہے جی۔ کیوں درویش ہے؟ کسی کو کچھ کہتا جیڑی گنڈی رن ہوئے نا انہوں خامد وہی پسند ہو جاتا جیڑا کھڈے لین لگیا ہوئے، روکا ٹوکی کرنے والا پسند۔ پر میرے نبی نے فرمایا جو اپنی بیوی کی بدماشیاں دیکھے اور خاموش رہے، نہ ٹوکے اور نہ طلاق دے، اس کی ہر دعا اللہ منہ پہ مار دیتا ہے۔ کہ تیرے جیسے دیوس کی کیسے دعا قبول ہو سکتی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں وہ مولوی بھی بہت بڑا دیوس ہے جو دیکھتا ہے لوگوں کو برائیوں میں مبتلا ہے، لوگوں کے بچے مبتلا ہیں، مگر وہ تبلیغ کرتا، وہ چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے کہ شاید کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ اور اللہ کی قسم جب سے سنی ہوا ہوں ایک ہی سوچ رکھی ہے کہ سارا جہان ناراض ہو جائے، رب راضی رہنا چاہیے، رب کا پیارا مصطفیٰ راضی رہنا چاہیے، بس یہی ہماری کمائی ہے اور یہی بات ہے۔ اسی پر یہ آپ کو روزانہ بٹھا کے میں سناتا ہوں۔ اب وہ جناب قوم کیا کہہ رہی ہے اور جواب کیا دے رہے ہیں سیدنا شعیب علیہ السلام کہ ظالموں اگر میں تمہاری ملت پر آ جاؤں، ایک تو اللہ نے مجھے نجات عطا فرما دی ہے کہ مجھے بچایا تمہاری گندی رسموں سے، گندے عقیدوں سے، اور دوسرا اللہ نے مجھے نبوت عطا فرما دی ہے۔ اب پھر اگر میں تمہارے ساتھ ہی مل جاؤں، مذہبی اتحاد کر لوں، تو مطلب ہے میں نے اللہ پر جھوٹا دعویٰ کیا ہے، تمہیں غلط تبلیغ کر رہا تھا، لہذا ایسا ہو سکتا وما یکون لنا ان نعود، ہو ہی نہیں سکتا اور نہیں کوئی وجہ ہمارے لیے کہ ہم لوٹ آئیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم تمہارے دین پر بولو، اونچی بولا کرو نا، نبی کی بات کا مقصد ہے آپ کی زبان سے نکل جائے کہ ہم دوبارہ تمہارے ساتھ لوٹ سکتے، ان نعود لکم، کبھی نہیں ہو سکتا، ان نعود کبھی ہو ہی نہیں سکتا، فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، اس میں مگر یہ کہ اللہ چاہے جو تمہارا بھی پروردگار ہے۔ اب یہ سمجھے، اس کو سمجھے، ذرا مشکل ہے کہ میں واپس ہو سکتا، اب یہ دعویٰ ہو گیا، اب یہ کیا ہو گیا، اور ذرا بڑائی ہوگی نا کہ کبھی خبردار میں تمہارے مذہب پر آ سکتا، اور نبی بڑائی نہیں کرتا، وہ فوراً پھر اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے۔ کہا جی ان وما یکون لنا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ان نعود فیہا، کہ میں لوٹ آؤں تمہارے مذہب میں، الا ان یشاء اللہ ربنا، اگر اللہ چاہے تو وہ تمہارا بھی رب ہے، یعنی اگر اللہ ہی خدا نہ خواستہ واپس پھیر دے تو پھر میں کچھ کر سکتا۔ اب یہ جملہ عاجزی میں کہا ہے، وگرنہ اللہ تو کسی کو کفر میں واپس بھیج سکتا، اور اپنے نبی کو تو بالکل ہی نہیں بھیجتا۔ آپ کیا کہتے ہیں، لا یکلمک، کہ میں تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا، میں تیرے ساتھ بات، حتی یبید الغراب، حتیٰ کہ کان چٹا ہو جائے، حتیٰ کہ تیرے کان نہ کان چٹا ہونا ہے، یار بولے تو کرو نا، میں اردو سے پنجابی میں آ گیا ہوں، آپ کو مزہ ہی نہیں آ رہا۔ اس نے کہا وہ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاطی، میں تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا جب تک کہ اونٹ سوئی کے نکے میں داخل نہ ہو جائے، جب تک کہ اونٹ سوئی کے نکے میں نہ اونٹ بڑے نہ اسی گل کریے۔ یہ کہا کہ وما یکون لنا ان نعود فیہا، ہو ہی نہیں سکتا کہ میں واپس آ جاؤں، الا ان یشاء اللہ ربنا، اگرچہ اللہ چاہے تو وہ تمہارا بھی، یعنی نہ اللہ چاہے گا اور نہ میں واپس، نہ تمہارے ساتھ مذہبی۔ وسع ربنا کل شیء علما،
اور اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. ہمارے رب کا علم بولو ہر چیز کو. اللہ توکلنا، کہو سبحان اللہ. اپنے دعوے کی نفی ہو گئی نا. ہمارا بھروسہ کس پر ہے جی؟ تو پھر دعا کی ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق. اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان اور ہماری اس قوم کے درمیان حق کے ساتھ. یعنی اب فیصلہ کر دے. یہ دعا ہے. بولو یہ کیا ہے؟ لفظ بد نہیں بولیں گے. ہم کہتے ہیں یہ دعائے ضرر ہے، یہ نقصان اور تباہی کی دعا ہے نبی کی، کہ اللہ اب یہ مانتے ہیں نہیں، تبلیغ میں نے بہت کر لی تو اب کر دے فیصلہ. اب کھرا اور کھوٹا الگ الگ، دودھ کا دودھ کر دے، پانی کا پانی کر دے. تو انت خیر الفاتحین، بے شک سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا. وقال الملأ الذین کفروا، وہ پھر کہنے لگے جو کافر تھے، من قومہ، اس قوم سے، لئن اتبعتم شعیبا، وہ جو مسلمان تھے نا وہ غریب تھے. وہ کیا تھے؟ وہ ماڑے تھے، ذرا کمزور تھے، اور اگر کوئی طاقتور تھا بھی تو کم تھے. یار بولا تو کرو، کم تھے نا تو کم بھی کمزور ہی ہوئے. ٹھیک ہے، تو ان طاقتور کافروں نے جو زیادہ تھے، وقال الملأ الذین کفروا، کہنے لگے وہ جو رئیس تھے نا، مالدار، ملأ الذین، مال والے، کفروا من قومہ، اس قوم میں سے جو کافر تھے، لئن اتبعتم شعیبا، اور اگر تم نے شعیب کی پیروی کی، انکم اذا لخاسرون، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے. انکم اذا لخاسرون، تہاڈی اٹ نال اٹ وجا دیاں گے، تہاڈی ایسی تیسی کر دیاں گے، تہاڈا رہنا بھی حرام کر دیاں گے، کھانا پینا، یہ ساری دھمکیاں اس میں ہے. انکم اذا خاسرون، اور تمہارا رہنا حرام کر دیں گے، جینا محال کر دیں گے، تمہارے کاروبار تباہ کر دیں گے، تمہارے مکانوں کی اور کاروباروں کی، اولادوں کی ایسی تیسی پھیر دیں گے. تو پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر پکڑا انہیں زلزلے نے، پکڑا انہیں. یہ کیا ہوا؟ دو قومیں تھی نا، میں نے کل کہا تھا، مفسرین کہتے ہیں اصحاب مدین، اصحاب الایکہ، تو دونوں پر عذاب آیا، دونوں میں سے جو کافر تھے عذاب آیا. اصحاب مدین پر کیسے آیا؟ توجہ سے سننا. سب سے پہلے تو ہر چیز اللہ نے گرم کر دی. ابن عباس کہتے ہیں کہ جہنم کی گرمی کا منہ اللہ نے ان پر کھول دیا. زمین بھی گرم، بسترے بھی گرم، چارپائیاں بھی گرم، دروازے بھی گرم، گرمی گرمی، ہر طرف گرمی. تو پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل آیا ہے، اس سے ہوا چلی، تو یہ بھاگے، اور سایہ بھی آیا، یہ بھاگے. پہلے تو ہوا ٹھنڈی تھی اور سایہ بھی ٹھنڈا تھا، مگر جب یہ اس سائے کے نیچے گئے، یہ سورہ عنکبوت میں آ رہا ہے، جب یہ سائے کے نیچے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے آگ پھینکی، اس آگ سے جل کر کوئلہ ہو گئے، اور نیچے اللہ نے زلزلہ بپا کر دیا. یہ تو اصحاب مدین کا انجام ہوا. اور وہ جو اصحاب الایکہ تھے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان پر اللہ نے 7 دن گرم ہوا چلائی. 7 دن، اب رات بھی گرم ہے، دن بھی گرم ہے، تو سوچو کیا ہوگا. تو ایک آدمی نے دور سے ایک پہاڑ دیکھا، وہ اس کے قریب گیا، اس کا سایہ بھی ٹھنڈا تھا، اور اس سے وہ تھوڑی سی ندی بھی تھی اور پانی کا چشمہ. اس نے آواز دی تو سارے بچے، عورتیں، مرد وہاں جمع ہوئے. اللہ نے وہ پہاڑ ان کے اوپر پھینک دیا اور نیچے ان کو تباہ کر دیا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو اللہ نے پکڑا زلزلے نے. عذاب اکثر رات کے ٹائم آتے ہیں. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو صبح وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے ہوئے تھے. ہینڈز اپ نہیں کہتے، جیسے ایسے سر نیچے اور وہ کمر اوپر، الٹے پڑے ہوئے تھے. الذین کذبوا شعیبا، جن بدبختوں نے جھٹلایا میرے شعیب کو. کلم یغنوا فیہا، تو وہ یوں نست و نابود کر دیے گئے کہ کَأَلَّمْ یغنوا فیہا، جیسے وہ کبھی یہاں آباد ہی نہیں تھے. ایسا مٹایا اللہ نے جیسے کبھی آئے نہیں تھے. بولو جیسے کبھی آئے نہیں تھے. الذین کذبوا شعیبا، اور جنہوں نے جھٹلایا میرے شعیب کو، کانوا ھم الخاسرین، وہ ہو گئے نقصان اٹھانے والوں میں سے. ان کا اپنا کاک کنڈا. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ انکم اذا لخاسرون، تمہاری ایسی تیسی کر دیں گے، خود کی ہو گئی.
ہم تمہارا کچھ نہیں چھوڑیں گے، خود کا کچھ نہ رہا تو حق سے ٹکرانے والے کبھی بھی کامیاب فتولی عنہم، تو پھر منہ پھیر لیا ان کی طرف سے حضرت شعیب نے، وقال، اور کہا، یا قومی، اے میری قوم، بے شک لقد ابلغتکم رسالات ربی، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا، بولو اپنے رب کا پیغام، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور تمہیں خوب نصیحتیں کی۔ یہ نصحت لکم کیا ہے؟ نصح ینصح، وہ جو درد دل سے بات کی جائے اس کو نصیحت کہتے ہیں، بولو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھو نہ پڑھو یہ نصیحت نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ اور بھائی تو سچ بول نہ بول، یہ کوئی نصیحت، بھائی سچ ہی بول، تیرا یہ جہان بھی بنے گا اگلا بھی بنے گا۔ او بچے پڑھ لے نماز، اس میں تیرا بھلا ہے، اس کو نصیحت کہتے ہیں، جس میں کچھ دل سے آہ بھی نکلے۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام اپنا درد دل بیان فرما رہے ہیں کہ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے تمہیں بڑی نصیحتیں کی، فَكَيْفَ آسَىٰ، اب کیوں کر میں غم کروں، عَلَىٰ قَوْمٍ کافرین، اس قوم پر جو کافر ہے، ان کے انجام پر میں کیا غم کروں کہ میں نے کوئی تبلیغ کی کسر چھوڑی اور انہوں نے بھی کوئی کفر کی کسر چھوڑی، تو یہ اپنے کفر کی وجہ سے یہ اس عذاب سے دوچار ہوئے ہیں، لہذا ان پر مجھے افسوس کرنے کی ضرورت ہے؟ انہوں نے خود ہی اپنا خرمن جلا کے راکھ کر دیا ہے، تو خود بگاڑی ہوئی تقدیر کا شکوہ کیا کرے؟ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا سب کچھ بگاڑ دیا، میں نے سمجھانے کی اور نصیحت کی کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے۔ ہمیشہ منکرین حق کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر بد عملی سے محفوظ فرمائے، اچھے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔